توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے، تو اس کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آج اب اس میں ذکر کریں گے کہ توبہ کا مفہوم کیا ہے اور توبہ مکمل کیسے ہوتی ہے، یعنی سچی توبہ کرنے کے لیے کیا امور اس توبہ میں ہونے ضروری ہیں جس سے وہ توبہ مکمل ہوگی اور توبہ درست تصور ہوگی۔ اس سے پہلے ایک کال ہے، ایک کوٹیشن ہے انگریزی کی، اس کو کچھ تبدیلی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ توبہ کرنے والوں کے لیے یقیناً جو ہے اس میں فائدہ ہے اور اس میں ترغیب ہے کہ ایوری پائس مین ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر، کہ ہر نیک آدمی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ تو گویا گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کرنے سے وہ اللہ رب العالمین کی طرف جب پلٹ کر آئے گا تو اس کا مستقبل روشن ہی روشن ہے۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ گار کو اس بات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میں کیسے توبہ کروں۔ تو توبہ کرنے کے بعد جو ہے جب وہ توبہ کرنے کی امید رکھتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا مستقبل جو ہے اللہ کی رحمت سے بہت روشن ہو جاتا ہے۔ توبہ کے مفہوم میں پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے امور جو ہیں توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اس کی مثال کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کو کسی بیماری نے آ لیا، کسی مرض نے آ لیا، اور مثال کے طور پر شراب پیتا تھا، تو اب اس کا جگر خراب ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ شراب نہیں پئیں گے، تو وہ شراب چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا یہ شراب چھوڑنا اپنی صحت کے لیے، اپنی صحت یابی کے لیے، اپنے جسم کو درست رکھنے کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے خوف سے یا اللہ رب العالمین کی محبت میں یا اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے شراب نہیں چھوڑی۔ اسی طرح کوئی شخص شہرت والا ہے، اس کا فیم ہے، نام ہے، اب اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں کوئی برائی کا کام کروں گا تو لوگوں میں میری ساکھ خراب ہو جائے گی، میرا نام خراب ہو جائے گا، میرا فیم خراب ہو جائے گا، تو وہ برا کام اس لیے نہیں کرتا یا اس برائی سے اس لیے رک جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر میری بدنامی نہ ہو۔ تو یہ رکنا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو توبہ جب کی جائے تو وہ کام جس گناہ سے رکا جا رہا ہے، جس برائی سے رکا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ تصور ذہن میں ہو کہ میں اس سے اس لیے رک رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ دوسری بات کہ جب کوئی شخص، کوئی بندہ مسلمان توبہ کرتا ہے تو جس چیز کے بارے میں وہ توبہ کر رہا ہے یا جس چیز سے توبہ کر رہا ہے، جس گناہ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے یا جس گناہ کے بارے میں توبہ کر رہا ہے، اس پر ندامت کا اظہار ہو۔ اگر وہ برائی کرتا تھا، کسی کے ساتھ اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اب اس پر ندامت کا اظہار نہیں ہے بلکہ فخر سے وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے، اس برائی کا برائی تصور نہیں کر رہا، اس کو ندامت ہی نہیں ہے اس برائی پر، تو پھر توبہ کیسی؟ کہ گویا اس نے برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم کو بیان کر رہے ہیں اور ایک شے کی قباحت اور اس کا براپن بیان کر رہے ہیں، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا اور اس برائی کا احساس اس کے اندر نہیں ہے اور اس پر ندامت نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر وہ توبہ نہیں۔ تو گناہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر ندامت کا احساس ہو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں ان پر وہ شرمندہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے الندم توبہ، کہ ندامت جو ہے یہ توبہ ہے۔ تیسری بات توبہ کے مفہوم میں اور توبہ کی تکمیل میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا تھا اس گناہ کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس گناہ کو چھوڑ نہیں رہا، چغلی کرتا تھا، چغلی کو نہیں چھوڑا، غیبت کرتا تھا، زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، تو وہ گناہ ساتھ ساتھ کر بھی رہا ہے اور کہتا ہے میں نے توبہ کر لی، تو ایسی توبہ نہیں ہے، وہ واپس تو جا ہی نہیں رہا، وہ تو اس گناہ کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اس لیے اس گناہ کو ترک کرنا یہ توبہ کا حصہ ہے اور توبہ کے مکمل ہونے کا ثبوت ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اس کے دل میں یہ عزم پیدا ہو، اور عزم پختہ ارادے کو کہتے ہیں، کہ وہ ڈٹرمن ہو کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ عزم کر لے۔ یعنی توبہ کرتے وقت یہ خیال نہ ہو کہ جب موقع ملے گا تو پھر میں گناہ کر لوں گا، جب موقع ملے گا تو پھر غیر اخلاقی فلم دیکھ لوں گا، جب موقع ملے گا تو پھر شراب پی لوں گا، جب موقع ملے گا تو پھر ڈاکہ ڈال لوں گا۔ تو یہ خیال دل میں نہیں ہو۔ توبہ
کہ مکمل ہونے میں یہ لازمی بات ہے کہ انسان یہ تصور ذہن میں رکھے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. اور پانچویں بات یہ کہ اگر کسی کا حق کھایا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی پر زیادتی کی تھی تو اس کی تلافی کر دے. جو مال کھایا تھا، مال پر قبضہ کیا تھا، زمین پر قبضہ کیا تھا، تو جس کے ساتھ زیادتی کی تھی، جو مظلوم تھا، اس کو اس کا حق کسی بھی ذریعے سے، اگر براہ راست نہیں پہنچا سکتا تو کسی بھی وسیلے سے بالواسطہ پہنچا دیں. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم پھر آئندہ کسی ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے کہ حقوق العباد کا توبہ میں کیسے جو ہے انسان ان کو جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کا ازالہ کر سکتا ہے. اور چھٹی بات یہ کہ توبہ جو ہے وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہونی چاہیے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے ہوگا. تو توبہ کا جو وقت اور زمانہ ہے وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ہو اور انسان کی موت کے عالم سے پہلے پہلے ہو، عالم نزا سے پہلے پہلے ہو. یہ نہیں کہ فرعون کی طرح غرق ہونے لگا تو کہنے لگا موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا. تو یہ توبہ کا مفہوم ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس پر پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس پر ندامت ہو. تیسری بات یہ کہ گناہ کو ترک کر دے جو گناہ کرتا تھا. چوتھی بات یہ کہ اس کے لیے عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. پانچویں بات یہ کہ حقوق العباد کی جو تلافی ہے اس کی کوشش کرے. اور چھٹی بات یہ کہ توبہ جو ہے وہ توبہ کی جو مقررہ زمانی مدت ہے، یعنی موت سے پہلے پہلے اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کر لے. تو توبہ کیجئے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیے اور اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین کے در پر آ جائیے. اللہ رب العالمین کا در بہت وسیع ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور قرآن کی سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.